حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ساتھیوں سے، وہ فلاں آدمی نظر نہیں آتا ہے۔ ساتھیوں نے بتایا حضرت وہ راستے سے بھٹک گیا، غلط کاموں میں پڑ گیا، شراب تک کا عادی ہو گیا۔ تو یہ نہیں ہوا کہ جائے دفعہ ہو جائے جہنم میں، نہ 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 نہ، وہ پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور فوراً اپنے قاصد کو بلایا اور خط لکھا۔ یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی۔ وہ کون ہے؟ آیت لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ والسلام علیکم۔ قاصد سے فرمایا کہ جاؤ مدینے سے شام ایک آدمی کے لیے اس کو تلاش کرنا، اسی کے ہاتھ میں دینا، اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا۔ ہدایات بھی دی ہے۔ قاصد پہنچا ہے شام، تلاش کیا، اس کے ہاتھ میں دیا کہ حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے۔ اس نے کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کی طرف سے تمہارے نام، میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی۔ وہ کون ہے؟ غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، بڑی طاقت قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اس نے پھر پڑھا اور کہنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید بھی دلائی ہے کہ اگر تو معافی مانگے گا تو وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا بھی ہے اگر تو معافی نہیں مانگتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور بڑی طاقت والا، اور جانا اسی کے پاس ہے۔ اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پکی سچی توبہ کر لی۔ قاصد نے آ کر ساری کارگزاری سنائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے تو کیا فرمایا؟ اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اس کو امید دلاؤ، اس کو امیدیں دلاؤ، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی تانے مت مارو، اور اس کے لیے دعا مانگو، تبلیغ، ایک ایک پر محنت، ایک ایک کی منت خوشامد، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرنا ہے، سب کا رخ اعمال کی طرف پھیرنا ہے۔ یہ جذبہ کہ کیسے سب جہنم سے بچ جائے، کیسے سب جنت میں چلے جائے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، دیکھا ایک نوجوان ہے اور جناب اس کے قریب لوگ اکٹھے ہیں، معمار، مستری، آج کی زبان میں انجینئرز، اور ان کو ہدایت دے رہا ہے، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا، یہاں یہ بنے گا، محل بنانا ہے، محل۔ تو مالک بن دینار دل ہی دل میں کہنے لگے، کاش یہ نوجوان جنت کا نوجوان بن جائے، اور یہ کن چکروں میں پڑا ہے، اور تبلیغ اسی کا نام ہے، یہ سب کیسے جنت میں چلے جائے، یہ جہنم سے بچ جائے، یہ اپنی صلاحیت کہاں لگا رہے۔ اس کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، وہ جانتا تھا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو، حیران، حضرت آپ یہاں پر کیسے؟ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ حضرت محل بنانا ہے، اس کی تیاری ہے۔ بیٹا کتنے پیسے لگاؤ گے؟ اس نے کہا اتنے لاکھ درہم، دینار جو بھی ہے، اتنے پیسے لگاؤں گا اور جناب ایک محل بناؤں گا۔ اور بیٹا یہ دنیا کا جو محل ہے یہ مٹی گارے کا ہے، مال بھی ختم ہو جائے گا، رہنے والا بھی ختم ہو جائے گا، نہ مال رہے گا نہ رہنے والا۔
جنت کا جو محل ہے، جتنے پیسے تم نے یہاں لگانے ہیں، اگر یہ پیسے مجھے دے دو دینار، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے محل کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا۔ اور جنت کا جو محل ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا مشک کا ہوگا، اور اس کی گھاس زعفران کی ہوگی، اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے، اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، اور کبھی پرانا نہیں ہوگا اور بوسیدہ نہیں ہوگا، اور اس مال کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے، اس مال کو بنانے والا خود اللہ ہوگا۔ اب بولو کہ تمہیں دنیا کا مال چاہیے کہ جنت کا مال چاہیے؟ عقل مند تھا، آج کی طرح کی بے وقوفی نہیں کی، جاؤ جاؤ مولوی صاحب ہمیں سب پتہ ہے، چلو نکلو آپ۔ کراچی والے کہتے ہیں نا آپ پتلی گلی سے نکل جاؤ ہمیں سب پتہ ہے۔ نہیں، عقل مند تھا، کہتا ہے حضرت آپ مجھے مہلت دیں ایک رات، میں سوچوں گا، میں فیصلہ کروں گا، صبح بتاؤں گا۔ ہاں، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھے اور اس کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہی تبلیغ ہے، دن میں محنت، رات کو دعا، دن میں محنت، منت خوشامد، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، رات کو اس کے لیے دعا مانگنا، دل اللہ کے ہاتھ میں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور ہاتھ پھیلائے کہ اللہ اس نوجوان کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، یہ غلط فیصلہ نہ کر جائے۔ ہر آدمی پر ایسے مراحل آتے ہیں، اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا صحیح یا غلط۔ صحیح فیصلہ کیا بہت آگے جائے گا، غلط فیصلہ کیا بہت پیچھے رہ جائے گا۔ تو صبح اس کے پاس پہنچے، وہ انتظار میں تھا، پوچھا بیٹا کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا حضرت بات پکی ہے، اگر میں یہ سارے دراہم دنانیر آپ کو دے دوں، آپ مجھے جنت میں اللہ سے محل لے کر دیں گے؟ اور میں بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے پراگندہ بالوں والے، غبار آلو چہرے والے کسی کے دروازے پر جائیں، دھتکار دیے جائیں چلو چلو، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا اونچا مقام ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اس دنیا کے مال کے بدلے تمہیں اللہ سے جنت میں محل لے کر دوں گا۔ وہ اندر گیا، دراہم اور دنانیر کی تھیلی بوری جو بھی تھا لا کے سامنے رکھا اور کاغذ قلم ہاتھ میں دیا، حضرت پرچہ لکھ کے دے دے، پرچہ لکھ کے دے دے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، جب لین دین کا معاملہ کرو لکھت پڑھت کرو، چاہے چاچا ہو، چاہے ماما ہو، چاہے بھائی ہو، کوئی بھی ہو، لکھت پڑھت لکھت پڑھت۔ بہت سارے پھنس جاتے کہ میرا دوست تھا، اب پھنسے ہوئے، حضرت پرچہ لکھ کے دے۔ لکھا امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اقرار نامہ ہے مالک بن دینار کی طرف سے اس نوجوان کے لیے، دنیا کے اس مال کے بدلے اللہ سے جنت میں ایسا ایسا مال لے کر دوں گا، والسلام علیک۔ پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا، دراہم لے کر واپس آئے اور شام تک سارے کے سارے دراہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اللہ والے جمع نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں۔ ابھی 40 دن نہیں گزرے تھے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو محراب میں دیکھا ایک پرچہ پڑا رہا ہے، محراب میں دیکھا ایک پرچہ اٹھایا تو دیکھا یہ وہی پرچہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ وہ پرچہ اٹھایا تو اس کی پشت پر، اس پرچے کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا، تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا، اور اس نوجوان کو ویسا نہیں اس سے بھی اچھا مال دے دیا۔ مالک بن دینار بڑے حیران، پرچہ لیا، اس کے گھر پہنچے، پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا کوئی وصیت کی تھی کہ جی ہاں، مرنے سے پہلے اس نوجوان نے ایک رکھا دیا تھا ہمیں اور کہا تھا جب میں مر جاؤں
میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دینا۔ مالک بن دینار انہوں نے پرچہ نکالا کہ یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے اس نوجوان کو موت دی، ہم نے یہ پرچہ اس کے کفن میں رکھا اور دفن کر دیا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ سنایا تو ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت جتنے اس سے لیے تھے اس سے ڈبل میرے سے لے لے، مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے دے۔ نہیں، اب نہیں، اب معاملہ نظر آ گیا، اب معاملہ نظر آ گیا، اور قیمت اسی وقت تک ہے جب تک نظر نہ آئے۔ ایمان کسے کہتے؟ ایمان بالغیب، بن دیکھے مانو۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت ہے، جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم ہے، قیامت کو نہیں دیکھا، قیامت ہے، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، آخرت ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ ہے، ہم نے سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، آج زمین کے اوپر ہے، کل زمین کے نیچے ہوں گے، آج زمین پر چل رہے پھر دفن ہو جائیں گے، آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے، اور ثواب سمجھ کر ڈالتے، اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے۔ یہ سب دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ 500 کی جوتی ہے 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں ہیں، 5000 کا سوٹ ہے 50000 کا، آگے کفن سب کا برابر ہے، 2 مرلے کا مکان ہے، 4 کنال کا بنگلہ ہے، قبر کا سائز سب کا ایک ہے، 20 لاکھ کا باتھ روم ہے، آخری غسل بھٹے پہ ہے، 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے، 10 کروڑ کی گاڑی ہے، آخری سفر تو ڈالے پر ہے، ایمبولینس پر ہے۔ ہاں، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی صلاحیت کو مقصد زندگی پر لگائے، پھر ضروریات زندگی 5 ہے، ضروریات زندگی 5 ہے، اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے، کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے، یہ ضروریات زندگی ہے، یہ ضروریات زندگی ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے، کھانا ضرورت ہے، بقدر ضرورت لگنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں ایک چاند دوسرا چاند تیسرا چاند چڑھ جاتا تھا، 2 ماہ گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی۔ کھانے سادہ تھے، آج زور لگ گیا کھانوں پر، توبہ توبہ، کھا رہے ایک وقت میں کئی چیزیں کھا رہے، بار بار کھا رہے، بار بار اتنا کھا رہے، اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھا رہے ہیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے، بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ پیٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے، بیٹے نے گوشت بنایا، گوشت پکایا ہوا، بیٹا یہ گوشت کیوں پکایا؟ کہ جی چاہ رہا تھا، فرمایا جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے، جو جی چاہے گا وہ کھاؤ گے، کفا بالمرء سرفا ان یاکل کل ما اشتہت نفسہ، آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے۔ اس کو زور غلط جگہ لگ رہا ہے کھانوں پر، دوسرا زور لگ رہا ہے کپڑوں پر، دے جوڑے پہ جوڑے، الماریاں بھری پڑی، الماریاں، اوفو، مستورات کو پہلی پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں، اور دوسری پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ پہننے کو کپڑے نہیں۔ تو الماری کس سے بھری ہوئی؟ ہوا سے نہیں، ڈیزائن پرانے ہو گئے۔ ہاں، یہ کپڑے والے ہر سال کپڑے کا ڈیزائن بدلے، کبھی پھول بڑا کر دے، کبھی چھوٹا کر دے، کبھی لال کر دے، کبھی پیلا کر دے، شاہ کو کبھی ادھر گھما دے، کبھی ادھر گھما دے، عورتیں کہتی ہیں نیا ڈیزائن آ گیا۔ ہاں،
یہ برتنوں والے برتنوں کا ڈیزائن بدل دیتے، گلاس کبھی لمبا کر دیا، کبھی چھوٹا کر دیا، کبھی چوڑا کر دیا، کبھی تنگ کر دیا، کبھی اسے بل دے دیا، نیا ڈیزائن آ گیا۔ توبہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 70,000 درہم تقسیم کیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ کسی نے پوچھا حضور زیادہ محبت کس سے ہے آپ کو؟ فرمایا عائشہ سے۔ کہ حضور نہیں، مردوں میں سے کس سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے ہے۔ ہاں، آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہوا، آپ کے منہ میں جو آخری چیز گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب تھا، مسواک چبا کے دی تھی۔ آپ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کا آپ کو انتظار رہتا تھا۔ جب بیماری بڑھی بیویوں سے اجازت مانگی، میں آخری دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں، اور میں اللہ تو نے مجھے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا، میں عدل تو کرتا ہوں ظاہری طور پر، دل میرا عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ اتنی محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ فرمایا عائشہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے، اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو تین باتیں فرمائیں۔ اگر عائشہ آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو کیا فرمایا؟ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے، جب تک کہ ان پر۔ ہاں، دوسری بات فرمائی عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچانا اپنے آپ کو۔ آدمی جب اپنے سے زیادہ مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے اس کے اندر مال کی حرص، مال کی طمع، مال کی دوڑ لگ جاتی ہے، نہ شکری پر آ جاتا ہے۔ تیسری بات فرمائی عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے، زیادہ لمبے چوڑے چکروں میں نہ پڑ جانا، یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، ہلکا پھلکا رکھنا اپنے آپ کو۔ ہاں، تو 70,000 درہم تقسیم کیے، اپنے کپڑوں پر پیوند تھے۔ آج زور لگ گیا کپڑوں پر، تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ تعمیرات پر۔ آپ نے فرمایا جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے۔ اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین، جب برکت نہیں تو تعمیرات پر، مٹی گارے پر۔ ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ کا گزر ہوا، فرمایا یہ کس کا ہے؟ کہ فلاں کا ہے۔ ایک انصاری تھے، آپ خاموش ہو گئے، دل میں بات کو رکھا۔ ایک دن وہ صاحب خانہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ پریشان ہو گئے، صحابہ سے پوچھا، میرے سے اعراض فرما رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھا تھا یہ کس کا ہے۔ سمجھ گئے اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا، واپس گئے۔ حتی سوا بالارض، اس کو گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا، اور آ کر سنایا نہیں اللہ کے نبی کو۔ آپ کا دوبارہ گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما گھر تھا، اس کا کیا بنا؟ صحابہ نے ساری بات سنائی، اس پر آپ نے فرمایا کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو۔ قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ اونچے اونچے پلازے، کہ بھی یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ یہ زور غلط جگہ لگ رہا ہے، کھانوں پر، کپڑوں پر، تعمیرات پر۔ چوتھا زور لگ رہا ہے شادیوں پر۔ شریعت کا مزاج شادی کیا ہو؟ سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ یہ جو شیطانی مزاج ہے، شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو، تاخیر کے ساتھ ہو۔ آپ بتاؤ آج کل شادی سستی ہے یا مہنگی ہے؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جلدی ہے کہ تاخیر سے ہے؟ ایک جگہ نکاح پڑھنا ہوا تو لوگ بیٹھے ہوتے نا نکاح میں، تو باپ اور بیٹا ایک بیٹھے ہوئے تھے سامنے جو نکاح میں شریک تھے۔ جب میں نے کہا نا بھی شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، بیٹا کہتا ابا
سنی ان کی بات آپ نے؟ کیا کہہ رہے ہیں جلدی ہو؟ ابا نے کہا بیٹا 3 باتیں اور بھی سنی، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، یہ 3 تم مان لو، چوتھی میں مان لیتا ہوں۔ ہاں شریعت کیا کہتی؟ سب سے آسان کام شریعت میں شادی ہے بھائی۔ ہاں شادی میں 2 چیزیں، نکاح اور ولیمہ، بس۔ نکاح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے مسجد میں ہونا چاہیے، واجب ہے۔ ولیمہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا۔ ایک ولیمہ ہوا، آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا۔ اگر کسی نے زور دکھانا ہے تو ٹھیک ہے ولیمے میں بلا لو، لیکن ایک بات فرمائی آپ نے، بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ تمہیں برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم مشقت ہو۔ آج شادی کے موقع پر ایک فہرست بنا بیٹھتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی لینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یوں بھی کرنا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ اس کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بہت خوبصورت جواب ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کرنا پڑتا ہے۔ نہ کوئی سر نہ پاؤں، بس کرنا پڑتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی۔ اس زمانے میں شادی کے موقع پر ایک خوشبو لگایا کرتے تھے، وہ خوشبو لگی بھی تھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے۔ آپ نے کہا عبد الرحمن یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضور میں نے شادی کی ہے۔ ہاں اور میں ولیمہ کر لینا اگرچہ بکری ہو۔ 5واں زور لگ گیا، 5واں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، ننگے پاؤں چل رہے تھے، پتھریلی زمین تھی، پاؤں زخمی ہو رہے تھے، کپڑے پھاڑے، پاؤں پہ لپیٹے۔ اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ تبلیغ مقصد زندگی، اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسان جہنم سے بچے۔ ضروریات زندگی 5 ہے، ان کو سادگی پر لاؤ۔ کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے۔ پھر خواہشات زندگی وہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، خواہشات زندگی وہ تو جنت میں پوری ہوں گی۔ 1 کلو کا برتن ہے، اس میں 5 کلو پانی نہیں آ سکتا، 4 کلو، 2 کلو، 1.5 کلو، 1.25 کلو بھی نہیں آ سکتا۔ برتن چھوٹا ہے۔ انسان کی خواہشات یہ بہت بڑی ہے، دنیا کا ظرف چھوٹا ہے۔ آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اب مالدار بن سکتے ہو، افسر بن سکتے ہو، بڑے بڑے گھر بنا سکتے ہو، ہمیشہ زندہ رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ جوان رہو یہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ تندرست رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب بڑے ڈاکٹر بن سکتے ہو، بڑی دوائیوں کی فیکٹریاں لگا سکتے ہو، ہمیشہ تندرست رہو یہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خوش رہو یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا ظرف چھوٹا، خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، وہاں 4 قسم کے اعلانات ہوں گے۔ زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ 4 قسم کی نہریں اللہ فرما رہے، جنت میں 4 قسم کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے معاملات، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، وعظ کریں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ ہم حاضر، ہماری سعادت، رب ہمیں پکارے۔ آپ اللہ فرمائیں گے راضی ہو گئے، اور راضی ہو گئے۔ عرض کریں کہ اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو؟ تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ اللہ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ ہاں تو بھائی
تبلیغ مقصد زندگی، اللہ کا دین زندہ ہو، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں، اور جا رہی اور بھاگی جا رہی۔ ابھی کہہ رہے رمضان آ رہا ہے، تھوڑے دنوں بعد کہیں گے رمضان جا رہا ہے، سال شروع ہو رہا ہے، پھر سال ختم ہو رہا ہے، یہ گرمیاں آ رہی، یہ گرمیاں جا رہی، کہ بچہ پیدا ہوا کہ اب تو بولنا شروع کر دیا، اب تو پڑھنا شروع کر دیا، اب تو پڑھائی سے فارغ، اب تو اس کی شادی ہو گئی، اب تو اس کے بچے ہو گئے، اب تو بچوں کی بھی شادی، کہ پہلے ابا تھے اب تو دادا بن گئے، اب تو نانا بن گئے۔ ہاں، یہ بال سفید ہونا یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، یہ بچہ، یہ دادا بننا، یہ کیا ہے، نانا بننا، یہ بھی پیغام ہے کہ سیٹ خالی کرو۔ یہ روز جنازے، فلاں کا انتقال، روز قبرستان کے پاس سے گزر، ہر قبرستان سے پیغام آتا ہے، آنا یہیں پر ہے، آنا یہیں پر ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، کل ہم بھی تم جیسے تھے اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے۔ ایک قبر کے اوپر کتبہ لگا ہوا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا، یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا۔ ہاں، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے۔ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ صمد ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم تبلیغ کا کام کریں گے، ہم دین کی محنت کریں گے اور دین نہیں چمکے گا، ہم چمکیں گے۔ اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے، دین نہیں مٹتا، ہم مٹیں گے۔ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، پہاڑ بنائے، چاند سورج، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد بنانے کی باری آئی تو لوگوں سے فرمایا میرا گھر بناؤ، میرا گھر بناؤ، اس لیے نہیں کہ اللہ بنا نہیں سکتا، اللہ ایک لمحے میں پوری دنیا میں ہر محلے گاؤں بستی میں بہترین مسجد بنا کے کھڑی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ خود ہی مسجدیں بنا دے، مسجدیں بنانے کی فضیلت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں نوازنے کے لیے کہا کہ تم میرا گھر بناؤ، میں جنت میں تمہارا گھر بناؤں گا۔ اور اللہ کا گھر بنانے میں اگر مال لگ رہا ہے وہ بھی تو اللہ نے دیا ہے، جان لگ رہی وہ بھی تو اللہ نے دی ہے۔ اسی طرح اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ ایک امر سے، اپنے ایک حکم سے پوری دنیا میں دین زندہ کر سکتا ہے، پوری دنیا سے باطل کو مٹا سکتا ہے۔ اگر اللہ خود ہی دین کو زندہ کر دے، دین کی محنت کرنے سے ہمیں جو مقام ملتا ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمیں نوازنے کے لیے کہ چلو تم دین کا کام کرو، تم دین کا کام کرو، یہ تو ہماری سعادت ہے، یہ تو ہماری سعادت ہے۔ سفیر بن جانا کتنی بڑی بات سمجھا جاتا ہے، یہ فلاں ملک کے سفیر ہیں، جو دعوت کا کام کرے گا، جو تبلیغ کا کام کرے گا، جو اللہ کے دین کو لے کے پھرے گا، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، یہ کس کا سفیر ہے؟ اللہ کا۔ یہ کس کا سفیر ہے؟ ہاں، بادشاہ کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے، یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ خادم کا کمال ہے؟ بولو بھائی۔ اور یہ تو بادشاہ کا احسان ہے، اللہ کسی سے دین کا کام لے، دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنائے، یہ تو اللہ کا احسان ہے، کرنے والے کا کوئی کمال نہیں۔ لیکن اللہ کس سے دین کا کام لیں گے، کس کو دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے؟ جو اپنے آپ کو پیش کرے گا، جو کہے گا میں تیار ہوں۔ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ اسی سے کام لے گا جو کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، اسی کو کام کہا جاتا ہے جو کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ جو کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف آدمی ہوں، اللہ اس سے کام نہیں لیتے۔ یہ زندگی نعمت ہے، فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے، ہم سے پہلے مر گئے۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے ابھی جوانی ہے، بڑا دین کا کام کر سکتے ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کرنا چاہیں گے اور کر نہیں سکیں گے۔ صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے کتنے اسپتالوں میں گھروں میں پڑے، ہاتھ نہیں ہلا سکتے، پاؤں نہیں ہلا سکتے، سانس مشینوں پہ چل رہے ہیں۔ فراغت کو غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے۔ خوشحالی کو غنیمت سمجھو، بدحالی سے پہلے۔ کتنے کوڑوں میں تھے، کوڑیوں میں چلے گئے، کوڑوں میں تھے، کوڑیوں میں چلے گئے۔ جن کے ملازم ہوتے تھے خود ملازمت پر آ گئے۔ ایک تو اپنے ملازم کا ملازم بنا،
जिंदगी की कदर, ये इज्तिमा नेमत, ये अल्लाह के नाम पर मजमा आया है, अल्लाह के नाम पर मजमा आया है, और ये खुद नहीं आया है, इस मजमे को कौन लाया है? हाँ, ये नेमत है। अल्लाह का पैगाम कानों में पड़े, अल्लाह की बात कानों में पड़े, नेमत है। अल्लाह जिससे खैर का इरादा फरमाते हैं, अल्लाह उसे खैर की बातें सुनाते हैं। अल्लाह करे ये इज्तिमा पूरे कराची की हिदायत का जरिया बन जाए, मस्जिदों के आबाद होने का जरिया बन जाए, सबकी तौबा का जरिया बन जाए, सारे शर के खत्म होने का जरिया बन जाए। और ये अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, ये अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। ये जो मजमा आया है, ये नियत कर ले, हमें दीन का काम करना है, हमें दीन की मेहनत करनी है, अल्लाह के पैगाम को लेके फिरना है। आज तक जो कमी कोताही हुई, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से माफी मांगे। ये ना हो कि इज्तिमा में आए, बयानात सुने और दुआ हुई, और फिर अपने अपने कामों में, फिर वही दुनिया, फिर वही दुकान, फिर वही दफ्तर, फिर वही कारोबार, फिर वही दुनिया की दौड़। हाँ, एक साथी इज्तिमा पे आया तो मैंने उससे पूछा, ओ भाई जाने वाले साथी, ओ भाई ये क्या हो गया? ओ भाई इनको बिठाओ भाई, अल्लाह के बंदो, ओ अल्लाह के बंदो भाई, ओ भाई कहना सुनना करने के लिए भाइयों, कहना सुनना करने के लिए भाइयों। हमारे थे हाजी मुश्ताक साहब मरहूम टहल में ना, तो बड़ी बात जो करते थे ना, ऐसी बात होती थी, सख्त सी लगती थी, लेकिन बड़ी नबज पे हाथ लगते। एक दिन उनका बयान था अरबों में, मैं तर्जुमा कर रहा था, फरमाने लगे आज बयान करने वाला बयान करके फारिग, सुनने वाले सुन के फारिग, बयान करने वाला बयान करके छुट्टी, सुनने वाले सुन के छुट्टी। उस पर मिसाल देने लगे कि खामिद सुबह जा रहा था, बीवी ने कहा पत्ती लानी है, पत्ती खत्म हो गई, बहुत अच्छा, चावल लाने हैं, चावल खत्म हो रहे, बहुत अच्छा, आटा भी लाना है, बहुत अच्छा, घी भी लाना है, बहुत अच्छा, मसाले भी लाने हैं, बहुत अच्छा। वो कहती जा रही, वो सुनता जा रहा। शाम को आया तो खाली हाथ, बीवी ने कहा मैंने तुझे ये कहा था, उसका क्या बना? उसने कहा तुझे कहने का सवाब, मुझे सुनने का सवाब। ओ भाई, ये कहना सुनना करने के लिए भाई, ये इज्तिमा में आना, अल्लाह रसूल की बात का सुनना नेमत है। आगे बढ़े, सिर्फ इज्तिमा में आना काफी नहीं है, कि हाँ जी मैं इज्तिमा में आया था। ये बहुत सारे पता क्या पूछते, अगला इज्तिमा कब होगा? क्या पूछते? एक साथी से पूछा ना, तुम इज्तिमा में 3 दिन रहे, बयानात सुने, अब वापिस जा रहे, क्या करोगे जाकर? उसने कहा अगले इज्तिमा पे फिर आऊंगा। हाँ, एक से मैंने पूछा इज्तिमा में तुम्हारे 4 माह कब लगे? कहते मेरे तो 4 माह नहीं लगे। चिल्ला कि नहीं, चिल्ला भी नहीं लगा। अरे भाई सिरोजे तो लगते होंगे? कि ना, सिरोजा भी कभी नहीं लगाया। अरे भाई आप इज्तिमा में पहली दफा आए हो? कहता नहीं, मैं तो 12 साल से आ रहा हूं। कब से आ रहा हूं? तौबा है। और चलो आए सही, इस बहाने इज्तिमा में आए, बुजुर्गों से मिलने के बहाने। वो रायविंड में ना, हवेली में सारे बुजुर्ग होते हैं ना, निजामुद्दीन इंडिया के, तो अब वो बहुत सारे साथी आते हैं, बुजुर्गों से मुलाकात करवा दो, बुजुर्गों की ज़ियारत करवा दो, बुजुर्गों से मुसाफा करवा दो। तो मैं उनसे कहता हूँ अच्छा छोटे बुजुर्ग से मिलना है कि बड़े बुजुर्ग से? नहीं, बड़े बुजुर्ग से मिलना है। अच्छा, मैं कहता बैठो फिर। सिरोजा लगाना छोटा बुजुर्ग, चिल्ला लगाना उससे बड़ा बुजुर्ग, 4 माह लगाना उससे बड़ा बुजुर्ग, और सबसे बड़ा बुजुर्ग अपनी मस्जिद को वक़्त देना है। उमूमी गश्त, बैरूनी गश्त, रोजाना का मशवरा, रोजाना की गश्तें। ओ भाई ये काम बुजुर्ग है, हाँ। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को किसी मेवाती ने कहा अरे तू तो बड़ा बुजुर्ग हो गए, अपने मेवाती अंदाज में लहजे में, तू तो बड़ा बुजुर्ग हो गए। मैं कहा ना भाई मैं कोई बुजुर्ग नहीं, ना तू ही तो बुजुर्ग है। और ना भाई मैं कोई बुजुर्ग नहीं। अरे तेरे से बड़ा तो बुजुर्ग है कोई ना, तू तो सबसे बड़ा बुजुर्ग है तबलीग का। मैं अच्छा, अगर मैं तबलीग का काम ना करूं तो तू मुझे बुजुर्ग कहेगा?
اب وہ اپنے سادہ انداز میں کہنے لگا اگر تو تبلیغ کا کام نہ کرے تو پھر تو کہے گا بزرگ ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، کام بزرگ ہے، کام بزرگ ہے۔ یہ سارا مجمع، ہر طبقہ، ہر علاقہ یہ آیا بیٹھا ہے، یہ اجتماع نعمت ہے، اللہ کے نام پر آئے ہیں۔ آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، آج تک ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی دین پر چلنے میں، دین کی محنت میں، اس پر اللہ سے معافی مانگے، اس پر اللہ سے کیا کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ شیطان دشمن ہے، دین سے دور رکھتا ہے، مسجد سے دور رکھتا ہے، دین کے کاموں سے دور رکھتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا۔ توبہ کریں بھائی۔ ایک اللہ والے تھے، گاؤں کے کنارے بیٹھے تھے، رو رہے تھے۔ حضرت کیوں رو رہے؟ ان گاؤں والوں کی منت کرتا ہوں، توبہ کر لو۔ اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رو رہا ہوں، کیسے سمجھاؤں؟ کچھ دنوں بعد دیکھا قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت آج کیوں رو رہے؟ یہ جتنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اب اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی وقت ہے بھائی، مکھی کے سر کے برابر اللہ کے خوف سے آنسو نکل آیا تو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اگر بغیر توبہ کے مرا اتنا روئے گا، اس کے آنسو میں کشتی چلانا چاہو تو چلا سکتے ہو، پر وہ رونا کام نہیں آئے گا۔ او بھائی، یہ تبلیغ، یہ چارواں، یہ چلا، یہ تین دن اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہے، کتنوں کی زندگیوں کا بدلنا چھپا ہے بھائی، کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہے بھائی۔ کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جیلیں بھری پڑی، ہسپتال بھرے پڑے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے پھر زندگی بدلیں گے، پھر گناہوں کو چھوڑیں گے پھر۔ بہت سے آج مر گئے جنہوں نے کہا تھا کہ کل میں نے توبہ کر لی ہے، ہاں ابھی وقت ہے بھائی۔ ہاں بہت سارا مجمع ہے، بہت بڑی نعمت ہے، سارے مسئلوں کا حل، ملک کے مسئلوں کا حل، عوام کے مسئلوں کا حل، غریبوں کے مسئلوں کا حل، اور اصل مسائل آخرت ہیں، اصل مسائل قبر کے ہیں، جنت اور جہنم اور آخرت، یہ ہے اصل مسئلہ۔ دنیا کے مسئلوں کا حل اور آخرت کے مسئلوں کا حل یہ توبہ ہے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہے، یہ محنت ہے۔ اس کی محنت کے پیچھے ہزاروں کی توبہ چھپی ہے، ہزاروں کی ہدایت چھپی ہے۔ ہم میں سے ایک ساتھی ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا، ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا۔ ہمارے ایسا فرماتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا۔ اور ہمارا طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، مبارک اس شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا ہو۔ ہم میں سے ہر ایک ایسا فرماتے تھے اے اللہ ہمارے جینے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے مرنے کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمیں ایسا بنا جو ہمیں دیکھے اسے بھی ہدایت ملے، جسے ہم دیکھیں اسے بھی ہدایت ملے، جو ہوائیں ہمیں چھو کے جائیں جہاں جہاں جائیں اے اللہ سبھی کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ ہمیں وہاں زندہ رکھ جہاں ہمارے زندہ رہنے سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے، اور اے اللہ ہمیں وہاں کی موت نصیب فرما جہاں ہمارے مرنے سے تیرے دین کو فائدہ پہنچے۔ ہماری موت کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمارے جنازوں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری قبروں کو بھی
ہدایت کا ذریعہ بنا. یہ ہے سب سے اونچا مقام کہ آدمی ہدایت کا ذریعہ بنے. یہ محنت ہے جو کرے گا اور رات کو دعائیں مانگے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. دن میں محنت ہے، رات کو دعا ہے. دن میں محنت ہے، رات کو دعا ہے. جس کی محنت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. اس لیے اس مجمع سے گزارش ہے، تبلیغ ہے، منت ہے، خوش آمد ہے. اس سائل کی طرح کی ندا ہے جو کہتا ہے جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. باقی روز روز کسی نے نہیں سمجھانا. یہ روز روز کوئی اجتماع نہیں ہونا، یہ روز روز کوئی اجتماع نہیں ہونا. اس لیے بھائیوں، جو ہم سے غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، خروج میں مقام پر کام کرنے میں، اللہ سے معافی مانگ لے. جو بقیہ زندگی ہے پتہ نہیں کتنی ہے، قرآن حفظ کرنے کی نیت سے شروع کیا، ابھی آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا کہ موت آ گئی. اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھائیں گے. حج کی نیت سے چلا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں اٹھائیں گے. ہم نیت کر لیں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. ہم نیت کر لیں کہ اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگانا ہے انشاءاللہ. اور پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام ہمارے لیے آسان فرما، اللہ میں اس پر استقامت نصیب فرما، اللہ ہماری موقع پہ رہنمائی فرما، اللہ نفس کے شر سے حفاظت فرما، شیاطین کے شر سے حفاظت فرما، اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، اللہ خیر کے دروازوں کو کشادہ فرما، اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما. اے اللہ جسے تو سورج کو طلوع فرماتا ہے، اللہ ہدایت کے سورج کو طلوع فرما اور ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرما. اللہ جسے تو موسم کو بدل دیتا ہے، اللہ گمراہی کو ہدایت سے بدل دے. ہمارے عائشہ فرماتے تھے گھر میں بڑھیا ہے، دادی اماں ہے، نانی اماں ہے، بستر میں پڑی ہے، وہ دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی، وہ دعا کے لیے زبان سے بول بھی ادا نہیں کر سکتی. لیٹے لیٹے بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر زبان ہلائے، دل ہی دل میں وہ دعا مانگ سکتی ہے. اے اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے، اے اللہ سارے انسانوں کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ اپنے دین کو دنیا میں زندہ فرما دے. عائشہ فرماتے تھے اس کی یہ دعا بستر پر پڑے بغیر ہاتھ اٹھائے، بغیر زبان ہلائے، یہ پوری دنیا کے باطل کو توڑ دے گی. پوری دنیا میں باطل میں دراڑیں پڑیں گی، حق کے قبول ہونے کی استعداد پیدا ہوگی. اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. اس لیے بھائی پکا عزم کر لیں، یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. لوہا گرم ہو تو کیا کرو؟ چوٹ لگا لو. ماحول میں آئے، اللہ کی بات سنی، دل نرم ہوئے، نکل جائے. تبلیغ نکالو، پھراؤ. صرف سننا کافی نہیں، صرف آنا کافی نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا بیان ہو رہا ہے، اور میواتی بیٹھے ہوئے ایک عالم بڑے عالم وہ بھی تشریف لائے اور بیان میں بیٹھ گئے. اب بیان سن رہے اور دل ہی دل میں کہہ رہے یہ عجیب بڑے میاں ہیں، اتنا اونچا بیان، اتنی اونچی باتیں، اتنی علمی باتیں، یہ تو علماء کے سمجھنے کی، عوام کیا سمجھیں، یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، میواتی سادے، ان کو یہ کیا سمجھ میں آئے گی، یہ کیا سمجھ رہے ہوں گے، یہ عجیب بڑے میاں یہ کن کے سامنے کیا بات کر رہے. جب بیان ختم ہوا، تشکیل شروع ہوئی، تو وہ جو عالم بیٹھے تھے ساتھ والے بوڑھے میواتی سے فرمانے لگے میاں جی کوئی بات سمجھ میں آئی کہ یہ بڑے میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بات سمجھ میں آئی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بوڑھا میواتی کہنے لگا اور یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، یہی تو کہہ رہے ہیں نکل جاؤ اللہ کے راستے میں. تو وہ عالم کہنے لگے ہاں اس کی سمجھ میں آئی، میری سمجھ میں کوئی نہیں آئی.